الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات بنسبة محمد صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم برادران ایمانی و بزرگان قوم و ملت وعزداران سرکار سید الشہداء جس آیت کریمہ کو ہم نے عنوان گفتگو قرار دیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اللہ کا بہترین دین دین اسلام ہے۔ دیکھیے دین تو بہت سے ہیں مگر اللہ کو ہر دین پسند نہیں ہے، بہت توجہ۔ اگر اس حقیقی دین کو سمجھنا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا، اگر اس حقیقی دین کو سمجھنا ہے تو اس علم کے دروازے پر آنا ہوگا کہ جس کے لیے رسول اکرم فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جیسا علم ہوگا ویسی معرفت ہوگی، جیسی معرفت ہوگی ویسی عقیدت ہوگی، جیسی عقیدت ہوگی ویسی اطاعت ہوگی، جیسی اطاعت ہوگی ویسا احترام ہوگا، جیسا احترام ہوگا ویسی شخصیت ہوگی، جیسی شخصیت ہوگی اس کے پاس ویسا ہی علم ہوگا۔ وہ مسئلے پوچھے گا نہیں بلکہ مسئلے بتائے گا، کہے گا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو کہ تم اس سے قبل مجھے فراموش کر دو۔ صلوات بھیجیں محمد جس کے پاس علم ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس مال چاہے جتنا ہو مگر جہالت ضرور ہوگی، وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ علمی کے ذریعے انسان صاحب کردار بنتا ہے، علمی کے ذریعے انسان بلند مرتبہ پاتا ہے۔ آج انسان چاند کی سیر کر آیا علم کے ذریعے، فضاؤں میں غوطہ زن ہو رہا ہے علم کے ذریعے، سمندروں کے سینوں کو چیر کر تہوں تک پہنچ رہا ہے علم کے ذریعے، مہینوں اور ہفتوں کا سفر کچھ گھنٹوں میں طے کر رہا ہے علم کے ذریعے۔ یوں سمجھیے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر رہا ہے علم کے ذریعے کر رہا ہے، علم کے ذریعے انسان خدا کو پہچان رہا ہے، علم کے ذریعے انسان دین کو پہچان رہا ہے، علم کے ذریعے انسان اللہ کو پہچان رہا ہے۔ اگر حصول علم صحیح دروازے سے ہے، بہت توجہ، اگر حصول علم صحیح دروازے سے ہے تو زمانے کو آقائے خمینی آقائے خوئی ملتے ہیں، اگر حصول علم صحیح دروازے سے نہیں ہے تو زمانے کو صدام، سلمان رشدی، تسلیمہ یاد رکھیے گا کہ علم کرتا ہے زمانے میں، علم کرتا ہے زمانے میں حسینی پیدا، علم کرتا ہے زمانے میں حسینی پیدا، جہل انسان کو بغدادی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں علم کا ایک الگ معیار ہے۔ علم حاصل کرو، شہر علم کے دروازے پر آؤ، اس علم کو جس طرح بھی حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو۔ انہی کے ذریعے اہل بیت سمجھ میں آئیں گے، انہی کے ذریعے اسلام سمجھ میں آئے گا، انہی کے ذریعے انسان خدا کو پہچانتا ہے، انہی کے ذریعے انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ اگر حصول علم صحیح دروازے سے ہے تو انسان صاحب کردار بنتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر حصول علم صحیح دروازے سے نہیں ہے تو زمانے میں آپ دیکھیں گے انسان کی دشمنی پر معمور ہے، انسان کا قتل عام کر رہا ہے،
ملک کے دشمن نظر آ رہے ہیں. یہ سب اس لیے ہے کیونکہ دنیا بھی سمجھ نہ سکی کہ ابو جہل کون تھا. ابو جہل مکے مدینے کے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے. ابو جہل کسی ایک کردار کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا تمام ابو جہلوں کی نظام کی زد میں ہے. لہذا سارا نظام تل پٹ نظر آ رہا ہے. جدھر دیکھو بے چینی ہے، جدھر دیکھو بے سکونی ہے، جدھر دیکھو تشدد ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ دنیا نے ان کے صحیح دروازے کو چھوڑ دیا ہے، ان سے علم نہ لیا. ورنہ در اہل بیت پر کیا کمی ہے؟ فرشتے علم لینے آئے، جنات علم لینے آئے. اہل زر آئیں یا نہ آئیں ابو ذر علم لینے آئے. اہل زر آئیں یا نہ آئیں ابو ذر علم لینے آئے. مسلمان آئیں یا نہ آئیں سلمان علم لینے آئے. صاحبان اقتدار آئیں یا نہ آئیں سید الملائکہ علم لینے کے لیے آئے. صلوات بھیجے محمد کیا کمی ہے؟ کیا کمی ہے در اہل بیت پر؟ فرشتے علم لینے آئے، ملائکہ علم لینے آئے، صاحبان اقتدار علم لینے آئے یا نہ آئے ابو ذر علم لینے آئے. تاریخ گواہ ہے کہ بس میں پیغمبر سجی ہوئی ہے. جبرائیل تشریف فرما ہے. میرے اور آپ کے مولا علی غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کی صلوات پھر میرے مولا بزم رسول میں داخل ہوئے. ادھر تاریخ نے لکھا کہ جبرائیل اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. بہت توجہ. جیسے ہی میرے مولا رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبرائیل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اور جب کھڑے ہوئے تو رسول اکرم نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل تم نے علی کی تعظیم کیوں کی؟ کہا یا رسول اللہ علی میرے استاد ہیں، استاد کی تعظیم ضروری ہے. بہت توجہ. علی میرے استاد ہیں اور استاد کی تعظیم واجب ہے. کہا تمہارے علی استاد کیسے ہو گئے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں عرش عظیم پر تھا، مجھے خداوند عالم نے جس وقت خلق کیا، میں خداوند عالم کی عبادت میں مصروف ہو گیا تو ایک مرتبہ وحی الہی، ایک مرتبہ خداوند عالم نے مجھ سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا جواب دوں. میں نے انہی کے نور کو دیکھا کہ جو یہ فرماتے تھے اے جبرائیل کہتا کیوں نہیں کہ میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے، تو رب جلیل ہے، تیرا نام بھی جلیل ہے. صلوات بھیجے محمد حاصل کیجئے. بے شک ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اللہ کا بہترین دین دین اسلام ہے. کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی خلقت انسان اور خلقت اجنہ اس لیے ہوئی تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو اب دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام عرض سے 10 گنا زیادہ سمندری مخلوقات ہیں، سمندری مخلوقات سے 10 گنا زیادہ کائنات میں رہنے والے جنات ہیں، جنوں سے 10 گنا زیادہ زمین پر رہنے والے ملائکہ ہیں. پہلی زمین یعنی زمین پر رہنے والے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ پہلے آسمان کے ملائکہ ہیں، پہلے آسمان کے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ دوسرے آسمان کے ملائکہ ہیں، دوسرے آسمان کے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ تیسرے آسمان کے ملائکہ ہیں، تیسرے آسمان کے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ چوتھے آسمان کے ملائکہ ہے، چوتھے آسمان کے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ پانچویں آسمان کے ملائکہ ہے، پانچویں آسمان کے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ چھٹے آسمان کے ملائکہ ہے، چھٹے آسمان کے ملائکہ سے 10 گنا زیادہ ساتویں آسمان کے ملائکہ ہے. جب ان تمام ملکوت کی تعداد آپ کے ذہن میں آ جائے، جب آپ کے ان تمام ملکوت کی تعداد آپ کے ذہن نشین ہو جائے تو ذرا غور فرمائیے کہ وہ ملائکہ جو عرش پر کرسی کا طواف کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ان تمام ملائکہ کی تعداد، ان تمام مخلوقات کی تعداد ایسی ہے کہ جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ ہو. جب ان تمام مخلوقات کی تعداد آپ کے ذہن میں آ جائے، ان تمام مخلوقات کی عبادت کی تعداد آپ کے ذہن میں آ جائے، ان تمام مخلوقات کی عبادت آپ کے ذہن نشین ہو جائے، تب پڑھیے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصفین. صلوات بھیجے
फरमाया रसूल करीम ने कि अली की एक ज़रबत क़यामत तक के लिए सफ़लैन की इबादत से अफजल है। अज़ीज़ान मुहतरम, ये मेरे मौला की एक ज़रबत है। अब ज़रा बतलाइए कि मेरे मौला की तमाम ज़रबतों की इबादत कैसी होगी, अली की तमाम ज़रबतों की इबादत कैसी होगी। भाई अली ने जंग खंदक में अमर इब्न अब्द वुद को क़त्ल किया और रसूल ने इरशाद फरमाया कि अली की एक ज़रबत क़यामत तक के लिए सफ़लैन की इबादत से बेहतर है, सफ़लैन की इबादत से अफजल है। तो क्या जंग खंदक में मेरे मौला ने फ़कत अमर इब्न अब्द वुद को ही क़त्ल किया? नहीं, बल्कि हसन इब्न अमर और नौफल इब्न अब्दुल्ला को भी क़त्ल किया। भाई मेरे मौला ने तमाम जंगों में तलवार चलाई, तो जरा हक से बतलाइए जब अली की एक ज़रबत की इबादत ऐसी है तो फिर मेरे मौला की तमाम ज़रबतों की इबादत कैसी होगी? जब अली की एक ज़रबत की इबादत ऐसी है तो अली की तमाम ज़रबतों की इबादत कितनी होगी? अब जरा गौर फरमाएं कि जिहाद फुरूए दीन का छठा दर्जा रखता है। जब अली के फुरूए दीन का छठा दर्जा रखने वाला जिहाद ऐसा है तो अली का पांचवा दर्जा रखने वाले खुम्स की इबादत कितनी होगी? बहुत तवज्जो, खुम्स की इबादत कितनी होगी? जब अली की खुम्स की इबादत को शुमार कर लीजिए तब जरा मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि आप जब अली के ज़कात की इबादत को शुमार कर लें तब ज़रा गौर करें कि मेरे मौला के हज की इबादत कितनी होगी। जब अली के हज की इबादतों को आप शुमार कर लें तब ज़रा तसव्वुर करें कि मेरे मौला के रोज़ों की इबादत कितनी होगी। अज़ीज़ान मुहतरम, अब मैं आगे बढ़ूँगा और कहूँगा जब अली के रोज़ों की इबादत को शुमार कर लीजिए तब ज़रा सोचिए कि मेरे मौला की नमाज़ों की इबादत कितनी होगी, अली की नमाज़ों की इबादत किस कदर होगी। अब मैं सवाल करूंगा उन बेमारिफत लोगों से जो अली के हुदूद तलाश करते हैं, जो अली की हदें मुकर्रर करते हैं, इबादत को शुमार करके दिखाएं। अरे भाई, इबादत को शुमार नहीं कर सकते तो अली की फजीलत को क्या शुमार करोगे? यही वजह है कि जब अली की इस मंजिलत को कायनात ने देखा तो सासा इब्न सुभान जैसा शख्स कहता है कि अली आप अफजल हैं या आदम अफजल हैं, या अली आप अफजल हैं या आदम अफजल हैं। फरमाया ना अफजल मिन आदम, मैं आदम से अफजल हूँ। क्या बात है, या अली किस तरह से? कहा मैं आदम से इसलिए अफजल हूँ कि बेशक आदम को खुदावंद आलम ने जमीन पर सबसे पहले भेजा, अबू बशर बनाकर भेजा। खानमादे आदमियत आदम के दम से चला, खुदा ने आदम को अपना खलीफा बनाकर भेजा। मगर जब जनाब आदम जन्नत में दाखिल हुए तो हुक्म परवरदिगार हुआ कि आदम देखो गेहूं मत खाना। आदम को गेहूं खाने से रोका गया मगर आदम ने गेहूं खा लिया। फरमाया मेरे मौला ने कि मुझे गेहूं खाने से मेरे माबूद ने कभी नहीं रोका, मगर मैंने गेहूं कभी नहीं खाया। आदम कौन? शीश के बाबा। शीश कौन? नबी। अरे भाई, जब नबी के बाबा अली से अफजल ना हुए तो आप क्या अफजल होंगे? अली आप अफजल हैं या नूह अफजल? आप अफजल हैं या नूह अफजल हैं? फरमाया ना अफजलो मिन नूह, मैं नूह से भी अफजल हूँ। पूछा किस तरह से? कहा मैं नूह से इसलिए अफजल हूँ कि नूह को बेशक खुदावंद आलम ने 2500 साल की ज़िंदगी अता की। 1995 बरस तक नूह मुसलसल कार्य रिसालत अंजाम देते रहे।
مگر اس درمیان میں نوح کی امت نے آپ پر بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑے رنج کھائے، جس کی وجہ سے نوح نے اپنی امت کے لیے دعائے عذاب کی۔ بہت خوب، کہا مجھ پر نوح سے زیادہ مصیبتیں پڑی مگر میں نے رسول کی امت کے لیے دعائے عذاب نہیں کی۔ کہا نوح کون؟ نجات کی کشتی بنانے والا، نجات کا سفینہ تیار کرنے والا۔ ارے بھائی، جب نجات کی کشتی بنانے والا علی سے افضل نہ ہوا تو نجات کی بھیک مانگنے والے علی سے آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ فرمایا نا افضل من ابراہیم، میں ابراہیم سے بھی افضل ہوں۔ پوچھا کس طرح سے افضل ہیں؟ کہا میں ابراہیم سے اس لیے افضل ہوں کہ ابراہیم کو خداوند عالم نے خلیل بھی بنایا، نبوت کا درجہ بھی دیا، امامت کے درجے پر بھی فائز کیا، مگر جناب ابراہیم نے خداوند عالم سے یہ درخواست کی کہ اے پروردگار عالم، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آواز قدرت آئی، کیا تمہیں یقین نہیں ہے ابراہیم؟ فرمایا یقین تو ہے میرے معبود، مگر اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ یقین تو ہے میرے معبود مگر اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ابراہیم ہے کہ جنہیں دیکھے بغیر اطمینان قلب نہیں ہوتا، اور یہ میں ہوں کہ اگر میرے سامنے سے کائنات کے تمام پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو بھی علی کے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ کہتا ہے یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ اے علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ فرمایا میں موسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ پوچھا کس طرح سے؟ وہ کہتے ہیں میں موسیٰ سے اس لیے افضل ہوں کہ موسیٰ کو حکم پروردگار ہوا کہ اے موسیٰ جاؤ اور اہل مصر میں جا کر ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ جب موسیٰ کو یہ حکم ملا کہ جاؤ اور اہل مصر میں جا کر ہمارے دین کی تبلیغ کرو تو عزیزان محترم موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار میں نے اہل مصر میں سے ایک کو قتل کیا ہے، میں نے اہل مصر میں سے ایک کو مارا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ سے بدلہ نہ لے لیں۔ موسیٰ نبی ہیں، نبی خدا ہیں، مگر کیا فرما رہے ہیں کہ اہل مصر میں سے ایک کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ سے بدلہ نہ لے لیں۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ ان کے درمیان اکیلے نہیں جاتے تھے کہ جن میں سے ایک کو مارا ہو، اور میں ان کے درمیان مسلسل اکیلے گیا کہ جن میں سے کسی کے باپ کو مارا، کسی کے بیٹے کو مارا، کسی کے بھائی کو مارا۔ صلوات آواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے۔ آواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ وہ موسیٰ ہیں کہ ان کے درمیان اکیلے نہیں جاتے تھے کہ جن میں سے ایک کو قتل کیا ہو، اور یہ میرے مولا کی ذات تھی کہ ان کے درمیان مسلسل اکیلے گئے کہ جن میں سے کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے چچا کو۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ میرے مولا کی ذات کتنی بلند ہے، کتنی بالا ہے، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، جبکہ امت مسلمہ نے یہ سوچا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے کہلوایا کہ میں تمہارے سامنے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت،
مگر امت نے یہ سوچا کہ قرآن اور اہل بیت جدا جدا ہیں، اہل بیت اور قرآن الگ الگ ہیں۔ مگر عزیزان محترم، نبی ارشاد فرما چکے کہ علی و مع القرآن والقرآن و مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں جدا جدا نہیں ہیں۔ قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہیں، قرآن بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے، قرآن بھی رہبر ہے، علی بھی رہبر ہے، قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، قرآن بھی نازل ہوا، قرآن بھی نازل ہوا، علی کعبے میں نازل ہوئے۔ قرآن میں سورہ رحمان ہے، علی رحمان کی جان ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے۔ قرآن میں سورہ رحمان ہے، علی رحمان کی جان ہے۔ قرآن میں سورہ منافقون ہے، علی قاتل منافقین ہے۔ قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے۔ قرآن میں سورہ محمد ہے، علی محافظ محمد ہے، علی محافظ محمد ہیں۔ کہ یہی وجہ ہے کہ جب ابن عباس نے مولا سے بسم اللہ کی تفسیر بیان کروانا چاہی، مولا سے سوال کیا کہ بسم اللہ کی تفسیر بیان فرمائیے، تو میرے مولا نے پوری شب بسم اللہ کی تفسیر بیان فرمائی۔ اور جب صبح نمودار ہوئی تو کیا کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، اگر علی چاہے تو بسم اللہ کی تفسیر کو اس قدر بیان کر سکتا ہے کہ 70 اونٹوں پر بار ہو جائے۔ مختصر یہ سمجھو کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے۔ وانا نقطۃ التی تحت الباء، اور اے ابن عباس میں وہ نقطہ ہوں کہ جسے بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا مگر مجھے آگے بیان کرنا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی تفسیر سننے کے بعد میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بسم اللہ کی تفسیر سننے کے بعد علی کی زبانی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور تمام صحابہ کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد، ایک بلند تر صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ جان محترم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بڑی منزلت ہے اہل بیت کی، بہرحال وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ لوگ بہت دیر سے تشریف فرما ہیں، مگر بہرحال میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہماری جدہ مرحومہ کے غم میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اہل بیت کی منزلت کو پہچانیں، اہل بیت کے مقام کو پہچانیں، اہل بیت کی بلندی کو پہچانیں۔ یہ در اہل بیت عظمتوں کا در ہے۔ عزیزان محترم، رسول نے ارشاد فرمایا علی و مع القرآن والقرآن و مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اب مجھے بتلائیے، کیا رسول نے کوئی وقت معین کیا؟ رسول نے کوئی ٹائمنگ ڈکلیئر کی؟ رسول نے کسی مکان کے بارے میں بیان فرمایا کہ دیکھو علی کے ساتھ قرآن یہاں پر ہے، یہاں پر نہیں ہے، علی کے ساتھ قرآن اس جگہ پر ہے، اس جگہ پر نہیں ہے، علی کے ساتھ قرآن میری زندگی تک ہے، جب میں چلا جاؤں گا تو قرآن علی سے جدا ہو جائے گا؟ کیا نبی نے کہیں ارشاد فرمایا کہ علی کے ساتھ قرآن مکے میں ہے، مدینے میں نہیں ہے؟ علی کے ساتھ قرآن خانہ کعبہ میں ہے، مسجد النبوی میں نہیں ہے۔ علی کے ساتھ قرآن میری زندگی تک کے ہے، میں جب تک ہوں قرآن علی کے ساتھ ہے، میں جب چلا جاؤں گا تو قرآن علی سے جدا ہو جائے گا۔ کیا نبی نے کہیں ارشاد فرمایا؟ نہیں، بلکہ نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی نے ارشاد فرمایا علی و مع القرآن والقرآن و مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے قرآن ہے، بہت توجہ، جب سے قرآن ہے علی کے ساتھ ہے، اور جب تک قرآن رہے گا
علی کے ساتھ رہے گا، یعنی روز اول سے قرآن ہے اور روز الستو سے ہے اور روز آخر تک رہے گا، تو جب سے قرآن ہے علی کے ساتھ ہے، جب سے علی ہے قرآن کے ساتھ ہے، علی عالم نور میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم مشہود میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم خلق میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم خلق میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم کمال میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم جمال میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی آسمان اول پر تو قرآن علی کے ساتھ، علی آسمان دوم پر تو قرآن علی کے ساتھ، علی چرخہ چہارم پر تو قرآن علی کے ساتھ، علی چرخہ پنجم پر تو قرآن علی کے ساتھ، علی قبا قوسین میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی صدر المنتہا میں تو قرآن علی کے ساتھ، اب علی آ گئے آدم کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی نوح کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، بڑی عظیم منزلت پر لے جا رہا ہوں آپ کو، علی آدم کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی نوح کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی ابراہیم کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی اسماعیل کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عدنان کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی قینان کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی فہر کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی لوئی کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی کعب کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عبد المناف کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی ہاشم کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی جناب عبد المطلب کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، جملہ سنی عزیزان محترم، علی جناب عبد المطلب کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی آ گئے جناب ابو طالب کے صلب میں، آدم سے سفر کرتے ہوئے یا علی یا علی یا جب آدم سے سفر کرتے ہوئے علی صلب ابو طالب میں آئے تو قانون کیا بنا کہ ہر کوئی یہی کہے گا، ہر کوئی بزرگ یہی کہے گا کہ قرآن کو جس جگہ بھی رکھا جائے وہ جگہ پاک ہو. بہت توجہ، قرآن کو جس مقام پر بھی رکھا جائے وہ مقام پاک ہو، قرآن کو جس مکان میں رکھا جائے وہ مکان پاک ہو، قرآن کو جس جزدان میں رکھا جائے وہ جزدان پاک ہو، قرآن کو جس رحل میں رکھا جائے وہ رحل پاک ہو، قرآن کو جو بھی شخص ہاتھ لگائے اس کا باوضو ہونا ضروری ہے. کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی غیر مطہر ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو عزیزان محترم، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عام انسان تو قرآن کو رکھے پاک جگہ، طاہر جگہ، مطہر جگہ، مگر خداوند عالم نے کوئی خیال نہ کیا، نعوذ باللہ قرآن کو ایک کافر کے صلب میں رکھ دیا. بھائی نبی نے ارشاد کیا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، تو علی ہے ابو طالب کے صلب میں تو قرآن بھی ہے ابو طالب کے صلب میں. بھائی صلب کیا ہے؟ صلب ہے چھپی ہوئی شے، باطنی شے، مگر آغوش تو ہے کھلی ہوئی حقیقت. یعنی خداوند عالم نے کیا انتظام کیا، کیا اہتمام کیا کہ کائنات کے تمام کمالات کو سمیٹا اور سمیٹ کر ابو طالب کے حوالے کر دیا. اے ابو طالب، ہم نے تمہارے صلب میں قرآن کو رکھا، گود میں محمد کو بٹھایا. صلب ابو طالب میں علی کو رکھا، گود میں محمد کو بٹھایا، تاکہ دنیا یہ دیکھ لے، دنیا یہ جان لے، دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ابو طالب کا ظاہر بھی پاک ہے، ابو طالب کا باطن بھی پاک ہے. صلوات بھیجے محمد والا. مگر آغوش ہے کھلی ہوئی حقیقت. یعنی خداوند عالم نے یہ اہتمام کیا، یہ انتظام کیا. عزیزان محترم، بڑی منزلت ہے اہل بیت کی، بڑا مقام ہے اہل بیت کا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ لاڈ سے پالا ہو جس نے احمد مختار کو، لاڈ سے پالا ہو جس نے احمد مختار کو،
परवरिश करने का उसे क्या सिला देते हैं लोग। बुग़्ज़ तो बेटे से है, बेटे पे बस चलता नहीं, अरे दुश्मनी में बाप को काफिर बता देते हैं लोग। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत भेजे अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। जाने मुहतरम, बड़ी मंजिलत है अहले बैत की, बड़ा मकाम है अहले बैत का। रसूल अकरम ने जगह जगह पहचानवाया, जगह जगह इनकी अज़मत बतलाई, इनका मकाम बतलाया, इनकी बुलंदी बतलाई। तारीख़ गवाह है कि रसूल ने सिर्फ ज़बान से ही नहीं बल्कि अपने किरदार के ज़रिए भी बतलाया कि देखो ये अहले बैत हैं, इन्हें पहचानो। तिरमिज़ी शरीफ में लिखते हैं कि जब भी शहज़ादी कौनैन बज़्म रसूल में आती थीं तो रसूल अकरम अपनी जगह से खड़े हो जाते थे। जब भी शहज़ादी कौनैन बज़्म रसूल में आई तो रसूल सकलैन अपनी जगह से खड़े हो गए। आगे लिखते हैं तिरमिज़ी शरीफ में कि सिर्फ खड़े ही नहीं हो जाते थे ताज़ीम फ़ातिमा में, बल्कि शहज़ादी को लाकर अपनी जगह बिठाल देते थे। ये है अज़मत फ़ातिमा की। तो मैं कहूँगा ए सरवरे कायनात, ए नूर मुजस्सम, ए क़ातिमुन नबिय्यीन, आप ताहा हैं, आप यासीन हैं, आप मुद्दस्सिर हैं, आप मुज़म्मिल हैं, आप सिराज मुनीर हैं। आपका इतना बुलंद मर्तबा कि आपका नाम रोज़े अज़ल ही से अर्श पर अहमद, फर्श पर मोहम्मद, आपकी मंजिल क़बा हुसैन, आपका मकाम अर्श मौला, आपकी बुलंदी और अज़मतों का सिक्का इंसानी दिलों पर कुनिंदा है। तो या रसूल अल्लाह, ये आप अपनी जगह से क्यों खड़े हो रहे हैं और शहज़ादी कौनैन को अपनी जगह क्यों बिठा रहे हैं? शहज़ादी को दाएं बिठा दिया होता, बहुत तवज्जो, शहज़ादी को दाएं बिठा दिया होता, शहज़ादी कौनैन को बाएं बिठा दिया होता, शहज़ादी कौनैन को आगे बिठा दिया होता, हमारी शहज़ादी को पीछे बिठा दिया होता। या आप अपनी जगह से क्यों बुलंद हो रहे हैं और शहज़ादी को अपनी जगह क्यों बिठा रहे हैं? तो अजब नहीं कि रसूल आवाज़ दें, ए नादान, तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है कि फ़ातिमा की मंजिलत क्या है, तुझे मालूम नहीं है कि फ़ातिमा का मकाम क्या है, तुझे मालूम नहीं है कि फ़ातिमा की बुलंदी क्या है, तुझे मालूम नहीं है कि फ़ातिमा कौन है। फ़ातिमा तैयबा हैं, फ़ातिमा ताहिरा हैं, फ़ातिमा आबिदा हैं, फ़ातिमा ज़ाहिदा हैं, फ़ातिमा बिन्ते खैरुल वरा हैं, फ़ातिमा सैयदा हैं, फ़ातिमा सालिया हैं, फ़ातिमा राकिया हैं, फ़ातिमा राशिदा हैं, फ़ातिमा शम्सुज़्ज़ुहा हैं, फ़ातिमा राज़िया हैं, फ़ातिमा मर्ज़िया हैं, फ़ातिमा साइमा हैं, फ़ातिमा आसिमा हैं, फ़ातिमा नाज़िमा हैं, फ़ातिमा नासिरा हैं, फ़ातिमा ज़ाकिया हैं, फ़ातिमा अज़किया हैं, फ़ातिमा अज़मा है, फ़ातिमा अकरमा है, फ़ातिमा अक्से ज़िल्ला खुदा है, फ़ातिमा कामिला है, फ़ातिमा अकमला है, फ़ातिमा सादिक़ा है, फ़ातिमा अज़दक़ा है, फ़ातिमा आलिमा है, फ़ातिमा फ़ाज़िला है, फ़ातिमा राहिमा है, फ़ातिमा राशिदा है, फ़ातिमा शाहिदा है, फ़ातिमा शाफ़िया है, फ़ातिमा क़ासिमा है, फ़ातिमा आमिना है, फ़ातिमा अज़रा है, फ़ातिमा खैरुन निसा है, फ़ातिमा हादिया है, मेहदिया है, जय्यदा है, नासिया है, मक्किया है, मदीनिया है, क़ुरैशिया है, सरोवरा है, फ़ातिमा मुशफ़्फ़िक़ा है, मोहसिना है, ज़ाकिरा है, ज़ाहिरा है, हाफिज़ा है, हामिदा है, फ़ातिमा क़ाइमा है, दाइमा है, माहिया है, माजिदा है, ख़ाज़िना है, हाकिमा है, साबिरा है, शाकिरा है, फ़ातिमा क़ाज़िक़ा है, क़ाइदा है, एहसना है, वारिसा है, पारिसा है, फ़ातिमा वाइज़ा है, वाशिफ़ा है, वासिफ़ा है, काफ़िया है, शाफ़िया है, रहबरा है, फ़ाइक़ा है, वाफ़िक़ा है, आरिफ़ा है, फ़ातिमा आलिया है, अशरफिया है, क़ातिया है, सातिया है, आक़िला है, अथरा है, फ़ातिमा अमजदा है, इजमला है, मुख्तिसा है, तारिका है, साबिता है, हाशिया है, खालिदा है। तुझे क्या मालूम कि फ़ातिमा की मंजिलत क्या है? तुझे क्या मालूम कि फ़ातिमा का मकाम क्या है? तुझे क्या मालूम कि फ़ातिमा की बुलंदी क्या है? तुम क्या जानो कि फ़ातिमा कौन है? फ़ातिमा वो है कि जिनके बच्चों का झूला जिब्राइल झुलाएं। फ़ातिमा वो है कि जिनके बच्चों का झूला जिब्राइल झुलाए। फ़ातिमा वो है कि जिनकी चक्की मासूम मलक पीसे। फ़ातिमा वो है कि जिनके बच्चों के लिए मासूम मलक दर्जी बन जाए। फ़ातिमा वो है जो कुल कायनात की मालिका है।
فاطمہ وہ ہے جو کل کائنات کی مالکہ ہے، فاطمہ رفت کی مالکہ ہے، فاطمہ عفت کی مالکہ ہے، فاطمہ رحمت کی مالکہ ہے، فاطمہ جنت کی مالکہ ہے، شہزادی کون و مکاں ہے فاطمہ، ملک ملک جنا ہے فاطمہ، نبی کی روح رواں ہے فاطمہ، عظمت کا در نہا ہے فاطمہ، عفت کا گنج گرا ہے فاطمہ، کرم کا بحر بے قرار ہے فاطمہ۔ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کی منزلت کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کی بلندی کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ کتنی فضیلتوں کی حامل ہے فاطمہ؟ فاطمہ کی بزم میں آنے کے بعد الفاظ دم توڑ دیتے ہیں، قلم ٹوٹ جاتے ہیں، سیاہی خشک ہو جاتی ہے، تصورات بکھر جاتے ہیں، تکلفات ٹوٹ جاتے ہیں، علم کلام شجر ہو جاتا ہے، بیان ختم ہو جاتے ہیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، قلم کاریاں فنا ہو جاتی ہیں، نقطۂ آفرینیوں کا دم نکل جاتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم فاطمہ کی منزلت کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم فاطمہ کی بلندی کیا ہے؟ فاطمہ کی بزم میں آنے کے بعد علم کلام شجر ہو جاتا ہے، بیان ختم ہو جاتے ہیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، قلم کاریاں فنا ہو جاتی ہیں، نقطۂ آفرینیوں کا دم نکل جاتا ہے۔ تب بھی فاطمہ کی منزلت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تب بھی فاطمہ کے مقام کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سنیں نادان، رسول اکرم ارشاد فرمائیں گے کہ اگر میں فاطمہ زہرا کو دائیں بٹھا دیتا، اگر میں فاطمہ زہرا کو بائیں بٹھا دیتا، اگر میں فاطمہ زہرا کو آگے بٹھا دیتا، اگر میں فاطمہ زہرا کو پیچھے بٹھا دیتا، تو آنے والا مورخ یہ لکھ دیتا کہ فاطمہ صحابیت کی منزلت پر ہے، فاطمہ عصمت کبریٰ کی منزلت پر نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپنی جگہ سے بلند ہو گیا اور میں نے فاطمہ زہرا کو اپنی جگہ بٹھا دیا، کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ صحابیت کی منزلت پر نہیں ہے بلکہ فاطمہ عصمت کبریٰ کی منزلت پر ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کی منزلت کو پہچان نہیں سکتی، دنیا مقام اہل بیت کو سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ ہم میں اتنی ظرفیت ہی نہیں ہے۔ ایک کوزے میں بھلا اتنی ظرفیت کہاں آ سکتی ہے کہ سمندر اس میں سما جائے؟ یہ ظرفیت انسان میں نہیں ہے، بس ہم شکر الہی ادا کرتے ہیں، ہم شکر معبود ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دین پر پیدا کیا، ہمیں در اہل بیت سے وابستہ رکھا، اور انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں در اہل بیت سے وابستہ رکھے۔ عزیزان محترم، آپ یہاں ہمارے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ منزل بہت بڑی منزل ہے۔ ہمارے افراد خانوادہ، ہمارے جد بزرگوار آیت اللہ امیر العلماء مولانا سید حمید الحسن صاحب قبلہ و کعبہ مدظلہم العلی کہ ان کی خدمت اقدس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال 63 برس کی زندگی جو آپ نے ہماری جد مرحومہ کے ساتھ گزاری، وہ زندگی ہم تمام اہل خانوادہ کے لیے ایسی تھی کہ وہ الگو قرار پاتی ہے۔ آپ کی یہ زندگی جو جد مرحومہ کے ساتھ گزری، یہ ہمارے لیے ایک الگو کی مانند ہے، یہ ہمارے لیے ایک مثال کی مانند ہے کہ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہونے چاہیے اور بیوی کے حقوق شوہر پر کس طرح ادا ہونے چاہیے۔
ہم نے جس عالم میں آپ کو دیکھا، آپ نے یہ پوری زندگی گزاری مرحومہ کے ساتھ، اور وہ مرحومہ بھی ایسی باوقار خاتونہ تھیں، اس گھر سے تعلق رکھتی تھیں کہ جہاں زمینداری تھی، جہاں زمین اور جائیداد تھیں، مگر کبھی بھی آپ نے اس بات پر فخر ظاہر نہیں کیا کہ میں کس گھرانے سے آئی ہوں، بلکہ ہمیشہ جس بات پر فخر کیا وہ یہی کہ میں کس گھرانے میں آئی ہوں، جس گھرانے میں آئی ہوں یہ علماء کا خاندان ہے، یہ علماء کا گھرانہ ہے، یہاں سے در اہل بیت سے یہ در وابستہ ہے، اس در سے لوگ علوم دین حاصل کرتے ہیں، اس گھر سے علماء نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کا پوتا آپ کے سامنے اپنی جدہ مرحومہ کی مجلس پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کس طرح ہم لوگوں کو پالا، کس طرح سے ہماری تربیت کی، کس طرح سے عوام کی تربیت کا انتظام کیا، اتنا وقت مہیا کیا سرکار آیت اللہ امیر العلماء مولانا حمید الحسن صاحب کے لیے کہ تمام گھریلو ذمہ داریوں کو اپنے سپرد کر لیا، اپنے حوالے کر لیا، تاکہ ہمارے دادا قوم کے کام آ سکیں، قوم کی مشکلات میں ان کا ساتھ دے سکیں، اور آپ نے پوری زندگی بہرحال جس طرح ادا کی اپنی زندگی۔ اور میں ان کے گھرانے کو تبریک عرض کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کو، خاص طور سے اپنے چچا کو جناب ظہیر الحسن صاحب کو، اپنے ام محترم مولانا سید حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فرید الحسن صاحب کو، اور تمام افراد خانوادہ کو، کہ آج وہ دن آ گیا ہے کہ ہم اپنی جدہ مرحومہ کے 40ویں کی مجلس میں ہیں۔ کم از کم ہمیں اتنا موقع ملا کہ ہم اپنی جدہ مرحومہ کے جنازے کو فخر کے ساتھ لے کر نکلے، کس اہتمام سے لے کر نکلے، کس انتظام سے لے کر نکلے۔ ان کے لیے تیجے کی مجلس کا انعقاد ہوا، آج ان کا 40واں برپا ہو رہا ہے، آج ان کے 40ویں کی مجلس برپا ہو رہی ہے، کہ آپ کو اس گھر تک لے چلوں کہ جہاں سے دین اسلام ہم تک پہنچا، جہاں سے شریعتیں پہنچائی گئیں، کہ جس در سے ہمیں کلمہ پڑھوایا گیا اس در پر کیا منظر ہے، کہ کربلا کے میدان میں امام مظلوم کا جنازہ جلتی ہوئی سرزمین پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، میرے لیے بہت سخت ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ خطاب کروں، بہرحال امام مظلوم کا جنازہ، اس حسین کا جنازہ کہ جس حسین کے بوسے رسول خدا لیا کرتے تھے، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، وہاں امام مظلوم کا چہلم نہ منانے دیا گیا۔ عزیزان محترم، آپ کو اس جگہ تک لے چلتے ہیں کہ جب شہزادی کونین کے والد بزرگوار اس دنیا سے گئے، جب رسول خدا کی رحلت ہوئی، تو شہزادی نے اپنے بابا کا غم منانا شروع کیا، صف ماتم بچھا لی۔ جب اپنے بابا کے اوپر گریہ کرتی تھیں تو لوگ علی کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں میرے مولا شہزادی سے کہیے کہ یا تو دن میں گریہ کر لیا کریں یا رات کی تاریکی میں گریہ کر لیا کریں۔ عزیزان محترم، خانواد اہل بیت کو چین سے رونے بھی نہ دیا گیا۔ بعضی روایات 75 دن گزرے تھے کہ شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جس دروازے پر رسول خدا آ کر سلام کیا کرتے تھے، آیات تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس در سیدہ پر آگ لگائی گئی، لکڑیاں جمع کی گئیں، شہزادی کے در کو جلایا گیا۔ جس شہزادی کے گھر میں ملائکہ مقربین بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے تھے، ارے اس گھر میں مسلمان گھس گئے، شہزادی کو در و دیوار کے درمیان میں دبا دیا گیا۔ عزیزان محترم، شہزادی کے اوپر جلتا ہوا در گرایا گیا۔ جب شہزادی پر یہ جلتا ہوا در گرا ہے تو شہزادی نے ایک چیخ لگائی، اے ابو الحسن، میرا محسن شہید ہو گیا، ارے میرے 6 مہینے کا لال اس دنیا سے گزر گیا۔ عزیزان محترم،
उम्मत मुस्लिमा को फिर भी तरस ना आया। अरे शहजादी पर जुल्म की इंतहा होती रही, इसीलिए शहजादी ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों पर पड़ती तो दिन स्याह रात में तब्दील हो जाते, अगर रातों पर पड़ती तो अगर पहाड़ों पर पड़ती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। हाज़ीज़ान मोहतरम, वो वक्त नज़दीक आया कि जब शहजादी को इस दुनिया से जाना है, अरे अस्मा को बुलाया, ए अस्मा देखो हमारे बिस्तर को दुरुस्त कर दो, हमारे बिस्तर को सही कर दो। ए अस्मा अब हम जाएंगे, हमें अल्लाह की इबादत बहुत पसंद है, हम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाएंगे। तारीख़ ने लिखा कि अस्मा ने शहजादी के बिस्तर को दुरुस्त किया, शहजादी हुजरे में तशरीफ़ ले गई, इबादत खुदाबंदी में मसरूफ़ हो गई। अरे अभी कुछ देर न गुजरी थी कि शहजादी की सदा आना बंद हो गई। अरे अस्मा तड़प गई, तड़प कर हुजरे में दाखिल हुई। अरे अस्मा ने क्या देखा कि शहजादी इस दुनिया से जा चुकी है। बस तारीख़ ने लिखा कि अस्मा ने अपना सर पीटना शुरू किया, अपना गरेबान चाक कर लिया। अरे घर से बाहर निकली, चाहती थी कि इमाम अली को खबर करे, मगर क्या देखा कि हसनैन सामने से आ रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चों को आगे आते हुए देखा, अपने आंसुओं को पोंछ लिया। ऐ शहजादों, आइए आपके लिए खाने का इंतज़ाम कर दिया जाए, आपके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम कर दिया जाए। अरे शहजादे तड़प गए, तड़प कर कहते हैं अस्मा, क्या आपने कभी हमें देखा कि हमने मादरे गिरामी के बगैर खाना तनावुल किया हो? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अज़ीज़ान मोहतरम, शहजादों ने जब ये इरशाद फरमाया तो अस्मा तड़प गईं, तड़प कर कहती हैं, ऐ मेरे सैयद व सरदार, आइए घर तशरीफ़ ले आइए। बस अजीज़ों, हसनैन कहते हैं, अस्मा मेरी मादर गिरामी कहाँ हैं? अब जो मादर गिरामी का नाम सुना, अरे अस्मा तड़प गई, कुछ बोल ना सकी। अरे लब खामोश हो गए, कपकपाते हुए हाथों से इशारा किया, हुजरे की तरफ इशारा किया। दोनों कमसिन बच्चे हुजरे की तरफ बढ़े। अरे मादर गिरामी को इस आलम में पाया, अरे गिरिया करना शुरू किया। जनाब अमीर को खबर की गई, मौला अमीर भी आए। अजीजों, इमाम ने गुस्ल दिया। जब हसनैन ने जनाब अमीर को बतलाया कि वालिद गिरामी इस दुनिया से चली गई हैं, जनाब अमीर ने गुस्ल का इंतजाम किया, कफन का इंतजाम किया। बस रिवायत तमाम होने वाली है। अजीज़ान मोहतरम, एक मरतबा जनाब अमीर जब गुस्ल से फारिग हो गए, अपने अफराद खानवादा को आवाज़ दी, आओ मेरे बच्चों आओ, अपनी मादर गिरामी का आखिरी दीदार कर लो। तारीख ने लिखा, अजीज़ों, तारीख कहती है कि इमाम हसन आगे बढ़े, शहजादी के नज़दीक गए। अरे शहजादी पर गिरिया करना शुरू किया। एक मरतबा जनाब अमीर ने इमाम हुसैन की तरफ देखा, अपने कमसिन बच्चे की तरफ देखा। ए हुसैन, तुम अपने मादरे गिरामी पर गिरिया ना करोगे, तुम अपनी मादरे गिरामी की आखिरी दीदार ना करोगे। अरे ये सुनना था कि कमसिन हुसैन तड़प गए, तड़प कर कहते हैं, पिदरे बुजुर्गवार, जब तक मादरे गिरामी ना बुलाएगी, अरे हुसैन आगे ना बढ़ेगा। तारीख ने लिखा कि फातिमा के बंदे कफन टूट गए। अरे हाथों को फैला दिया, आ हुसैन आ, अपनी मादरे गिरामी के सीने से लग जा। एक बार आप हजरात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर इजहार फातिमा बिनते आले मोहम्मद ज़ैदी की रूह को इसाल फरमा दें।